ویلکم بیک۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مری میں بیٹھک، نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس دوسرے روز بھی جاری رہا۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی صدر شاہ غلام قادر مضبوط امیدوار ہیں۔ طارق فاروق اور وقار نور کے نام بھی زیر غور آئے۔ اجلاس میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ناموں پر غور، انٹرویو بھی کیے گئے۔ ذرائع نے بتایا آزاد کشمیر کی اوورسیز کے لیے مختص سیٹ کے لیے نام پر بھی غور ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر اور بھی اجلاس میں شریک تھے۔ رانا ثناء اللہ خان، انوشہ رحمان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ صدر نواز شریف نے آزاد کشمیر الیکشن میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی کارکردگی کو سراہا۔ اجلاس کے بعد خواتین اراکین نے نواز شریف اور مریم نواز کے ہمراہ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی روکنے کے لیے پٹیشن تیار کر لی۔ پی پی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے خلاف پٹیشن لیگل ٹیم نے تیار کی۔ حکومت سازی کا عمل روکنے کے لیے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ پی پی قیادت نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے خلاف پٹیشن کی منظوری دی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی روکنے کے لیے پٹیشن آئندہ 48 گھنٹے میں دائر ہوگی۔ پی پی حکومت سازی کے خلاف عدالت سے حکم امتناع کی درخواست کرے گی۔ پی پی عدالت سے نون لیگ کو حکومت سازی سے روکنے کی درخواست کرے گی۔ پی پی آزاد کشمیر ایوان کی تکمیل تک حکومت سازی روکنے کی درخواست کرے گی۔ پیپلز پارٹی پونچھ ڈویژن کے باقی 2 اضلاع میں الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ کرے گی۔ پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع میں الیکشن کے بغیر آزاد کشمیر اسمبلی نامکمل ہے۔ 2 اضلاع میں الیکشن کے بغیر آزاد کشمیر میں حکومت سازی غیر آئینی ہے۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک بھر میں دھرنے جاری رکھنے کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے نام پر جگہ ٹیکس قبول نہیں۔ پیٹرول اور 225 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ حکمران اپنی عیاشیاں ختم کریں اور IMF کا رونا بند کرے۔ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھے یا کاکروچ، جب یہ نکلیں گے تو شہباز شریف اور مریم نواز کو ایئرپورٹ پہنچنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی، جب لوگوں کو سبسڈی ملنی چاہیے تھی، ریلیف ملنا چاہیے تھا، پاکستان میں لوگوں کا خون نچوڑا۔ 100 ارب روپے زیادہ لیوی پاکستان کے غریبوں سے انہوں نے وصول کی۔ یہ لیوی کا بھتہ اور جگہ ٹیکس ہمیں قبول نہیں ہے۔ ان کو تو فارم 47 کے ذریعے سے لایا گیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھو یا کاکروچ سمجھو، اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تخت الٹ سکتے ہیں اور یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے۔ یہ نکلیں گے اور اس طرح سے نکلیں گے کہ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی۔ شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے آپ کو ایئر لفٹ بھی نہ ملے۔ مریم نواز صاحبہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچنے کا راستہ بھی نہ ملے۔ کراچی میں بھی پیٹرولیم لیوی کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ دیکھیں، کراچی میں گزشتہ شام شروع ہونے والا جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا اس وقت بھی جاری ہے۔ رات گئے بھی کارکنان کی بڑی تعداد جہاں پر موجود ہے۔ پریس کلب چورنگی، گورنر ہاؤس پر کارکنان کا بڑی تعداد یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بھاری لیوی پر احتجاج کا جو دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے جو کراچی کے قیادت ہے، ان کی جانب کے وفقے سے یہاں پر خطابات بھی کیے جا رہے ہیں اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فوری طور پر کم کی جائے، جس کی وجہ سے نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے گی بلکہ دیگر چیزوں میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کارکنان کی جانب سے مختلف یہاں پر تقرری مقابلے بھی کیے جا رہے ہیں، جس میں مختلف شعراء بھی یہاں پر موجود ہیں، تقریر بھی کی جا رہی ہیں مہنگائی کے خلاف۔ جماعت اسلامی کے رہنما کہتے ہیں جب تک ان کی مرکزی قیادت اس بات کا اعلان احتجاج ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی، اس وقت تک ان کا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ لاہور میں بھی جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ رات گئے کارکنوں کی تعداد میں کچھ کمی آئی ہے، تاہم دھرنے کے بیشتر شرکاء آرام کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے یار محمد۔ بالکل جی، لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کی جانب سے جو گزشتہ روز شام کو احتجاج کیا گیا تھا، وہ دھرنے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس وقت میں رات گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ کارکنوں کی تعداد میں تو کچھ کمی ہوئی ہے اور بیشتر کارکن ایسے ہیں جو اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ جو امیر جماعت اسلامی ہیں، ان کی جانب سے
2 بار خطاب کیا گیا ہے کارکنوں سے، اور صبح کے وقت بھی آئندہ کا لاہے عمل طے کیا جائے گا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا، اور اس کا دائرہ کار جو ہے اگر مطالبات منظور نہیں ہوتے تو وسیع کیا جائے گا۔ جی ملک میں نئے صوبے وقت کی ضرورت قرار، ایم کیو ایم پاکستان کا قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا صوبے بنانا غداری ہے تو آئین میں ذکر کیوں ہے؟ سندھ میں نئے صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، وکیلوں سے بات کر لی، سپریم کورٹ سے جلد رجوع کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا انتظامی یونٹ بنانے کی ہر تحریک کا حصہ بنیں گے۔ فاروق ستار کی جانب سے کہا گیا وڈیرے اور جاگیردار اپنے سیاسی فائدے کے لیے سندھی بھائیوں کو گمراہ نہ کریں، انتظامی یونٹ چلانے والے حکمران اور افسران اسی علاقے سے ہوں گے۔ جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے، اس آواز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کرتے ہیں۔ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے جا کر گفتگو کریں گے اور ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ ہم نے اپنے وکلاء سے کل بھی بات کی ہے، بڑے وکیلوں سے بھی بات کریں گے، دوبارہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے کہ آپ کے فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی جس طرح بے توقیری کی گئی ہے، اس کا آپ نوٹس لیں۔ یہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، باقی تو نعرے اور وعدے لگاتے رہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی بات سندھیوں کے خلاف نہیں ہے، سندھیوں کے لیے گئے تھے نا ہم 26ویں ترمیم لے کر، اتنی ایروگینس دکھائی پیپلز پارٹی نے، وزیر اعظم مان گیا، کیبنٹ مان گئی اور پارٹیاں مان گئی اور کھڑے ہو گئے وہاں پر۔ اگر ایم کیو ایم کی یہ آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ کی شامل کی گئی 26ویں ترمیم میں تو ہم ساری شکوں پر ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ کو پاور کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، نشہ ہے، اب اس ملک میں ابھرنے والی ساری ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ پاکستان کی بقا، سالمیت، تعمیر اور ترقی کا عمل مزید انتظامی یونٹس کے قیام کے بغیر ناممکن ہے۔ میرے سندھی بھائیوں، ان کا اصل دشمن سندھ کا وڈیرا اور جاگیردار ہے۔ خالد مقبول کی پریس کانفرنس سے واضح ہے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں خالد مقبول کا ذہنی دباؤ قابل فہم ہے لیکن علاج صرف وفاقی وزیر صحت کے پاس ہے۔ ناصر شاہ نے کہا ایم کیو ایم مایوسی، سیاسی تنہائی اور سیاسی بے بسی کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم کی خود ساختہ قیادت کراچی کے عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا ایم کیو ایم صوبے کی نہیں کراچی کی تجارت، امن اور خوشحالی کو یرغمال بنانے کی بات کر رہی ہے۔ ناصر شاہ نے کہا سندھ تقسیم نہیں ہوگا لیکن وہ متحدہ کو تقسیم ہوتے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا والوں نے امن کی خاطر جانیں قربان کی، فوج اور پولیس کے جوان آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بنوں میں کارکنان سے خطاب میں کہا ان حالات کے ذمہ دار بند کمروں میں فیصلے کرنے والے ہیں۔ یہ بھی کہا 27 ستمبر کو ملک کی تاریخ اور تقدیر بدلنے والی ہے، ملک میں انصاف ہو تو آدھے گھنٹے میں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں۔ پاکستان کے امن کی خاطر ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اس کا قصور صرف اور صرف ان لوگوں کے سر ہے جنہوں نے بند کمروں میں فیصلہ کیا تھا اور یہاں ہمارا امن دوبارہ خراب کیا ہے۔ ہم نے امن دلانا ہے، ترقی دلانی ہے اور خوشحالی دلانی ہے۔ اب انصاف ہوگا، عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوگا۔ پاکستان کے لیے نکلنا ہے، اس دفعہ ہم نے اپنے بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے باہر نکلنا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی نئے صوبوں کی مخالفت کرے گی۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ محمد اعجاز الحق کا کہنا ہے نئے صوبوں کی ایکسرسائز کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں 9 صوبوں کی بات ہوئی تھی، تجویز دی ہے لوکل باڈیز پر عمل درآمد کریں، کرپشن کے خاتمے پر توجہ دیں۔ اس پارٹی صوبوں کی مخالفت کریں گے، لازمی بات ہے۔ جو صوبوں کے اندر جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو ان کو کہیں جی اب یہ ڈیوالو کر دیں یا نئے صوبے بنا دیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات کو مانیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بھی اس کی مخالفت کرے۔ یہ ایکسرسائز جو ہے نا بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں 9 صوبوں کی بات ہوئی تھی۔ انتظامی یونٹ ایک ڈویژن کی نہیں ہے، آپ 2-2 3-3 ڈویژن لے کر بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہ تجویز دی ہے کہ تو لوکل باڈیز کو امپلیمنٹ کروائیں، کرپشن جو ہے اس کو ختم کریں۔ خبر آپ کو دیں خیرپور سے، جہاں پر پی ایس 30 ضمنی انتخاب تمام 164 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اسفن کھرل نے 48,986 ووٹ لیے ہیں اور کامیاب قرار پائے ہیں، اور آزاد امیدوار تصور شاہ جنہوں نے 1,299 ووٹ لیے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہیں۔
خیرپور سے اپڈیٹ، جہاں پر PS30 ضمنی انتخاب تمام 164 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اسفن کھرل، جنہوں نے 48,986 ووٹ لیے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد امیدوار تصور شاہ، جنہوں نے 1,299 ووٹ لیے ہیں اور دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ الخارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رد الفتنہ 3 کے تحت سیکیورٹی فورسز نے خاران کے علاقے لجے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ خستار کے پہاڑی سلسلے میں فورسز کی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم یکسو اور متحد۔ دہشت گرد خواتین کو شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، دہشت گردیوں کا بیانیہ اب نہیں بکے گا۔ صوبائی وزیر بلوچستان راحیلہ حمید کی دیگر اراکین کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ مشیر وزیر اعلیٰ مینا مجید نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ ڈیپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے کہا خواتین کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کو سزا ملے گی۔ چھو کر بلوچوں کے گھر میں گھس کر مظلوم بلوچ ہیں جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی گھر کا مرد نہیں ہے، ایسے خواتین پہ حملہ آور ہو کے ان کو شہید کرتے اور یہ اپنی شکل دنیا کو دکھا چکے ہیں۔ غیرت ننگ و ناموس کی کوئی جنگ نہیں ہے، صاف واضح ہو چکا ہے فتنۃ الہندوستان کی جنگ ہے۔ المیہ ہے وہ یہ کہ انسانی حقوق کے جو علم بردار خود کو کہتے ہیں، فتنۃ الہندوستان کا کوئی بھی پروپیگنڈا ہو اس کو دنیا میں اچالنے میں اور اس کو ہائی لائٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن اس طرح کے واقعات میں آپ نے دیکھا ہے کوئی بیان؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین کو اس طرح شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل کریں گے، تو اس سے تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی بہت حد تک ختم ہوتا ہے۔ بی بی حفصہ اور حنیفہ بی بی ان کے گھر میں گھس کے ان کو تشدد کر کے انہیں شہادت دی گئی۔ کبھی بھی خواتین اس طرح سے پارلیمنٹیرینز نہ خاموش بیٹھی ہیں، ہاں وہ خاموش بیٹھیں گی۔ ہم سب کو ایک پیج پہ کھڑے ہو کے اس چیز کو سوچنا ہوگا، اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ ان دہشت گردوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ اگر آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ کوئٹہ کے قریب ہنہ اوڑک ولی تنگی کے علاقے میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں مقامی ٹھیکیدار کی گاڑی IED کی زد میں آ گئی۔ گاڑی پہاڑی علاقے میں ٹاور نصب کرنے والے عملے کو خوراک پہنچا رہی تھی۔ جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر شمسو بی عرف عائشہ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کا مقدمہ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں تھانہ ٹیکسلا میں درج کیا گیا۔ مقدمہ قتل، اقدام قتل اور اعانت کے جرم کی دفعات کے تحت درج ہوا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کے موبائل پر کاشف نام کے شخص کی کال آئی، وہ بھائی بہن کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اطلاع ملی کہ میری بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ THQ اسپتال ٹیکسلا جا کر بیٹی کی لاش کی شناخت کی۔ دوسری بیٹی اور بیٹا زخمی تھے۔ بیٹے نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے شخص نے فائرنگ کی، بیٹی کو گردن پر گولی لگی جس سے گاڑی بے قابو ہو کر ڈمپر سے ٹکرائی۔ مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹا ملزمان کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن 3 تلوار پر سول سوسائٹی کا مظاہرہ، میر رضا، ایزل اور ولی کے قاتل فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ شہر کے خراب انفراسٹرکچر کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ آصف خان رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں نوجوانوں کی تنظیم اسٹریٹ موومنٹ کی جانب سے کلفٹن 3 تلوار پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے شہر کے خراب انفراسٹرکچر، نوجوان میر رضا، 18 ماہ کی ایزل اور 6 سالہ ولی کے قتل کے خلاف احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم اور سڑکوں کی خراب صورتحال کو جلد درست کیا جائے۔ ایک واقعہ ہوتا نا دفنا کے سکون آ جاتا۔ کراچی میں روزانہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے۔ 18 مہینے کی بچی محفوظ نہیں ہے، یہاں پر 26 سال کا لڑکا محفوظ نہیں ہے، سڑک پر عورت محفوظ نہیں ہے۔ ہم کراچی والے کا لاوارث ہیں، ہمارا کوئی
पंजाब को देखें, वहाँ पे हर चीज का इंसाफ है, क्यों कराची में नहीं है इंसाफ? अब कराची की आवाम सड़कों पर आकर ये बता रही है और ये फैसला कर चुकी है कि अब मजीद जुल्म बर्बरियत हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट की इंतजामिया का कहना था कि अगर शहर में इसी तरह के हालात रहे तो एहतिजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा और हर हफ्ते ये एहतिजाज शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर होगा। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। गवर्नर हाउस कराची में हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर कर दी। 9 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाने का ऐलान कर दिया। राफे हुसैन रिपोर्ट करेंगे। दिन तक मुल्क भर में अशिया की तरसील, दरामदात और बरामदात कंटेनर्स रुके रहने और 50 अरब का माशी नुकसान बर्दाश्त करने के बाद गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती नुमाइंदों और गुड ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद शहजाद ऐवान बोले, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया तब्दीली के फैसले पर 15 दिन का वक्त मांगा है, इसलिए 40 दिन तक हड़ताल मौखर करते हैं। हमारे जो इशूज थे फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतों से, वो मुतालबात किसी हद तक तस्लीम हो चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ये मैं कहता हूँ कि आज से अपनी गाड़ियाँ आप चलाएं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के बहुत सारे मसाइल हल हो चुके। कराची हैदराबाद रोड किसी भी तरह मोटरवे चलाने के लायक नहीं। सक्कर से हैदराबाद और कराची तक नई मोटरवे का काम इसी साल शुरू होगा। हल तलब थे मसले, वो अल्लाह का शुक्र है हम उसको हल करने में कामयाब हुए। गवर्नर सिंह निहाल हाशमी का कहना था कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दोनों फरीक इस बात पे मुत्तफिक थे, कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। ट्रांसपोर्टर्स ने इंदिया दिया कि यकीन दहानी पर अमल ना हुआ तो फिर एहतजाज और हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। PTMA ने पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 21 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। एलामी के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियाद, जेहलम, चकवाल, तलागंग, अटक, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान है। गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद और वजीराबाद में बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी, गिलियाद और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड। खलीज फारस में अमरीकी इत्तेहादियों में सदर ट्रंप से मुतालिक मायूसी बढ़ने लगी है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, खलीजी रहनुमाओं को खदशा है सदर ट्रंप ईरान से अमन के लिए ज़रूरी सिफारतकारी इंतज़ाम करने से कासिर हैं। खलीज में अमरीका के खिलाफ गम गुस्सा बुलंद तरीन सतह पर है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई माहिदा अमरीका के लिए एक इशारा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, अमन के हुसूल में नाकामी। खलीजी ममालिक सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर गैर मुतमईन होने लगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है, जैसे जैसे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है वैसे वैसे खलीजी मुल्कों में ट्रंप इंतजामिया से मायूसी बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात को इस बात पर तशवीश है कि सदर ट्रंप ईरान से तनाज़े के खात्मे के लिए दरकार सिफारतकारी को संभालने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अरब ओहदेदार का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद खलीज में अमरीका के खिलाफ गम गुस्सा फरवरी से बुलंद तरीन सतह पर है। खलीजी ममालिक का कहना है कि ये जंग ट्रंप ने शुरू की थी और इसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आला यूरोपी ओहदेदार ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला बाहिमी दिफाई मुआहिदा अमरीका के लिए एक इशारा है। खलीजी ममालिक समझते हैं कि उन्हें जंग में गैर जरूरी तौर पर उलझाया गया। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बदरत सैफ का कहना है कि शुरू से अब तक सदर ट्रंप की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नजर नहीं आती।